بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ کا دماغ آپ کے قابو میں ہے؟ کیا انسان اپنی یادیں خود مٹا سکتا ہے؟ اگر آپ خود کو بدلنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے 8 منٹ مجھے دیجیے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سگریٹ نوشی کی عادت سے نجات پائی جا سکتی ہے، کس طرح کسی بھی بری عادت سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی زندگی میں کچھ رشتوں کو بہت مقدس سمجھتے ہیں، والدین، بہن، بھائی، دوست، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ انسان کی یادداشت ختم ہو جائے، اسے یاد ہی نہ رہے کہ یہ میرے والد ہیں، یہ میری والدہ ہے، یہ میرا بھائی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہی والدین جن کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اچانک اس کے لیے اجنبی بن جائیں گے۔ یہاں ایک بہت گہری حقیقت چھپی ہے۔ رشتوں کی بنیاد صرف خون سے نہیں، رشتوں کی بنیاد یادداشت پر مبنی ہوتی ہے۔ جو کچھ ہم محسوس کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، سب ہمارے دماغ میں محفوظ ایک ڈیٹا کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ اچھائی اور برائی کا فیصلہ کہاں سے آتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، یہ ثواب ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، لیکن اگر غور کریں تو انسان کو یہ سب پیدائش کے ساتھ معلوم نہیں ہوتا۔ یہ سب اسے سکھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ سب اس کے دماغ میں محفوظ ہوتا جاتا ہے۔ اگر ایک بچہ شروع سے ہی دیکھتا ہے کہ سچ بولنا اچھی بات ہے، امانت داری اچھی ہے، دوسروں کا حق مارنا غلط ہے، تو ایسا بچہ جب غلطی کرتا ہے تو اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہی بچہ شروع سے ہی یہ دیکھے کہ جھوٹ بولنا عام بات ہے، دھوکہ دینا معمول ہے، اور ظلم کو طاقت سمجھا جائے، تو پھر وہی چیزیں اس کے ذہن میں صحیح بن جاتی ہیں۔ اس کے لیے بعض لوگ غلطیاں کرتے ہوئے شرمندہ نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے ذہن میں وہ غلطی غلط کے طور پر محفوظ ہی نہیں ہوتی۔ ایک دوست نے ایک واقعہ سنایا۔ وہ کسی یورپی ملک میں تھا، صبح 4 بجے کا وقت تھا، سڑکیں بالکل خالی تھیں۔ ایک موٹر سائیکل سوار ایک ٹریفک سارجنٹ کے پاس آ کر رکا اور بولا، جناب میرا چالان کیجیے۔ سارجنٹ حیران ہوا، اس نے پوچھا، تم نے کیا کیا ہے؟ اس آدمی نے کہا، میں پچھلے سگنل سے گزرا ہوں، وہاں ریڈ لائٹ جل رہی تھی، مجھے رکنا چاہیے تھا، روڈ بالکل خالی تھا، ٹریفک نہ ہونے کی وجہ سے میں نہیں رکا۔ سارجنٹ نے کہا، وہاں نہ کوئی گاڑی تھا، نہ کوئی پولیس والا، نہ کسی نے تمہیں دیکھا، پھر تم کیوں چالان کروانا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے موٹر سائیکل پر بیٹھے ہوئے اپنے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اس کے سامنے ریڈ سگنل کو کراس کیا ہے بنا رکے۔ اگر اسے یہ نہ بتایا گیا کہ اس کی سزا ہوتی ہے، تو یہ بات اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ میرا دوست یہ واقعہ سنا رہا تھا، اور میں اس معاشرے کے ساتھ اپنے معاشرے کا موازنہ کر رہا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ یہ ہے تربیت کی اصل بنیاد، ایک لمحہ، ایک عمل، اور وہ ہمیشہ کے لیے دماغ میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ اصل مسئلہ کہاں شروع ہوتا ہے؟ انسان کے ذہن میں صرف اچھی یادیں محفوظ نہیں ہوتیں، بہت سی تلخ یادیں بھی محفوظ ہوتی ہیں۔ کسی کی بات، کسی کی بے وفائی، کسی کا ظلم، کوئی تلخ پرانا واقعہ، اور یہ یادیں انسان کو دن رات تڑپاتی ہیں۔ اور ہماری سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کاش یہ یادیں مٹ جائیں۔ کیا کوئی انسان واقعی اپنی یادوں کو مٹا سکتا ہے؟ اس کے لیے سمجھنا ہوگا کہ دماغ کیسے کام کرتا ہے۔ دماغ ایک طاقتور کمپیوٹر کی طرح ہے۔ جس چیز کو ہم بار بار سوچتے ہیں، دماغ اسے اہم سمجھ کر محفوظ کرتا جاتا ہے، اور جس چیز کو ہم پورے یقین کے ساتھ رد کر دیتے ہیں، دماغ آہستہ آہستہ اس کی یاد دہانی کم کر دیتا ہے۔ ہمارے ایک استاد صاحب نے ایک واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود ایک اسموکر تھا، کافی زیادہ سگریٹ پیتا تھا، میں ایک ڈپریشن سے گزر رہا تھا، ہر 10 منٹ کے بعد مجھے سگریٹ کی طلب ہوتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ اسی دوران رمضان آ گیا، میں نے روزہ رکھا، تو ایک عجیب بات محسوس ہوئی، پورا دن گزر گیا اور مجھے سگریٹ کا خیال تک نہیں آیا۔ میں اس بات پر سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جس چیز کی طلب مجھے ہر 10 منٹ کے بعد ستاتی تھی، وہ پورا دن غائب کیسے ہو گئی۔ پھر مجھے ایک حقیقت سمجھ میں آئی کہ میرے دماغ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ شام تک میں کچھ بھی کر لوں، مجھے سگریٹ نہیں ملے گا۔
تو اس پر دماغ نے یاد دہانی کروانی بند کر دی۔ تو پھر میں نے ایک فیصلہ لیا، اپنے دماغ سے کہا اگر تم پورا دن صبر کر سکتے ہو تو پوری رات بھی صبر کر سکتے ہو۔ اور اس دن سے میں نے اپنی اس عادت کو قابو کرنا شروع کر دیا۔ دماغ کی ہر یاد دہانی پر میں اسے بتاتا کہ اب یہ ممکن نہیں۔ پھر تقریباً 15 دن کے بعد میرے دماغ نے مجھے یاد دہانی کرانا بہت کم کر دیا۔ اصل راز کیا ہے؟ انسان کا دماغ زبردستی سے نہیں بدلتا، لیکن یقین دلانے سے بدلتا ہے۔ اگر آپ دماغ کو یہ یقین دلا دیں کہ یہ عادت میرے لیے اچھی نہیں، یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ خیال میرے لیے اذیت کا سبب ہے، تو دماغ آہستہ آہستہ اس ڈیٹا کو اہم سمجھنا چھوڑ دیتا ہے۔ جب اہمیت ختم ہوتی ہے تو یاد کمزور ہونے لگتی ہے۔ میری ایک سابقہ ویڈیو کے کمنٹس میں ایک دوست نے سوال کیا، اور وہ بڑا اہم سوال تھا۔ اس نے کہا کہ سر کے اندر دماغ ہے، یہاں سمجھنے والا کون ہے اور سمجھانے والا کون ہے؟ سادہ سے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تحت شعور وہ ہارڈ ڈسک ہے جس میں ماضی کی یادیں، تجربات اور غلط صحیح کے فیصلے لکھے ہوتے ہیں، اور شعور وہ پروسیسر ہے جس میں روزانہ کے واقعات آپ کے سامنے سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ آنے والا منظر، بات اور واقعہ، اس کو انسان اپنے محفوظ ڈیٹا کی مدد سے پرکھتا ہے کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اور ایسا انسان جن کو اپنے گناہ پر بھی ندامت نہیں ہوتی، وہ اپنی زندگی میں کئی غلط کو صحیح قرار دے چکے ہوتے ہیں۔ اور اپنے دماغ کو سمجھانے کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دماغ میں محفوظ شدہ ڈیٹا کی اصلاح کی ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ انسان اپنی زندگی کے ہر واقعے کو کنٹرول نہیں کر سکتا، لیکن ایک چیز اس کے اختیار میں ہے کہ وہ اپنے دماغ کو کسی بھی چیز کا اہم ہونا اور غیر اہم ہونا بتا سکتا ہے۔ جو چیز آپ اہم سمجھتے ہیں، دماغ اسے محفوظ کر دیتا ہے، اور جس چیز کو آپ نظر انداز کرتے ہیں، دماغ آہستہ آہستہ اسے مٹا دیتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھی زندگی کا سب سے بڑا علاج یہ ہوتا ہے کہ کچھ چیزوں کو یاد رکھنے کی بجائے انہیں اہمیت دینا چھوڑ دیا جائے۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ، السلام علیکم۔